نہیں جی نہیں، یہ پیسے آپ کو بتایا تو ہے، پیسے لینے تھوڑے ہیں یار، آپ حد ہو گئی ہے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی، یہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے۔ آپ جو اتنے پیار سے آئے بیٹھے ہیں تو یہ کئی لاکھ پیسوں سے زیادہ ہے آپ کا پیار۔ اب بات سنیں آپ توجہ سے، کسی کوئی بندہ پیسے شیسے لے کے نہ اٹھے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہے رشتے میں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا تو حضور نے جب خطوط لکھے نا مختلف بادشاہوں کو، تو ہرکل بادشاہ کو بھی نبی پاک علیہ السلام کا خط گیا، تو وہ بڑا سیانہ بندہ تھا۔ اس نے کہا میں جلدی نہیں کروں گا فیصلہ کرنے میں۔ اس نے کسی بندے سے کہا کہ یہاں پتہ کرو، یہ جو میرے پاس خط آیا ہے نا نبی پاک علیہ السلام، تو پتہ کرو عرب شریف کا کوئی تاجر اگر یہاں آیا ہوا ہو نا، تاجر سیانہ بندے ہوتے ہیں گھومتے ہیں، اور بندہ ذرا وفادار قسم کا ہو، پیارا ہو، اس طرح کا کوئی بندہ لاؤ جس سے میں بات کر سکوں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں ان دنوں تجارت کرنے گیا ہوا تھا، مجھے وہ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے مجھے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے ایک تو بتایا میں عرب کا سردار ہوں، اور دوسرا بتایا آپ ناراض تو نہیں ہوگے مجھ سے؟ ناراض نہ ہونا یار، آپ بڑے پیارے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ تو محبت سے بات کی ہے نا آپ کے ساتھ۔ وہ اصل میں نا جی اب رہ گیا ہے سارا کچھ موبائلوں کے اندر ہی۔ اب تو آپ یقین کریں کہ کئی دفعہ بڑی پریشانی ہو، میں داتا صاحب چلا گیا حاضری دینے کے لیے، وہ فوٹو لینی ہوتی ہے قوم نے، تو کئی دفعہ میں نے بہت سارے جلسوں میں جانا چھوڑ دیا، اور پریشانی بڑھ گئی ہے کیونکہ وہ اتنا مطلب معاملہ گاڑا۔ اور پھر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جب چلانے ہی سامنے موبائل ہے تو انہوں نے پھر موبائلوں کی تقریر کر دیا گے، ادھر ہی سن لیں گے چپ کر کے، کیوں جی ٹھیک گل ہے نا جی، سیانے بندے۔ تو میں چلا گیا وہاں حاضری دینے کے لیے، تو اتنی دوڑ دھوپ ہوئی، لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرے، کسی کی نماز خراب ہوئی، کسی کوئی عبادت کر رہا تھا، تو بڑی تکلیف، مجھے خود بڑے دن تکلیف رہی، تیری وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوئی، نہ تو جاتا نہ یہ سارا کچھ ہوتا۔ اب میں یہاں آیا ہوں تو جس طرح دھکے لگے ہیں لوگوں کو، تو میرا تو نہیں خیال میری وجہ سے، مجھے تو اپنی اوقات کا پتہ ہے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں دوستوں سے کہ آپ مطمئن رہا کریں، ہم کوئی شے نہیں۔ بعض دوست بڑا آگے بڑھتے ہیں، یہ ہمارے ان علاقوں میں رواج ہے پیروں کو ہاتھ لگانے کا بھی، تو میں کہتا ہوں ہمارے تو ہاتھوں میں کوئی شے نہیں، تو آپ پیروں میں جا رہے ہیں۔ ہماری کوئی بات مانے اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، باقی ان تکلفات سے ہمیں اب نکل آنا چاہیے، حقیقت کا سفر کرنا چاہیے، اسی میں زیادہ بہتری ہے، آپ کی بھی اور ہماری بھی۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اس لیے تھوڑی گزارش کی ہے، پر دل بھی پریشان ہو گیا، آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ اللہ کے گھر میں اور میلاد کی محفل میں کسی کو ناراض بھی تو نہیں نہ کرنا چاہیے، ناراض بھی نہیں کرنا تو موبائل بھی نہیں چلان دینا، یہ دونوں کام ہی کر کے رکھنے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، خوش رکھے، برکت دے۔ آپ مسکرائیں ہیں تو اس پر بھی اجر ہوا ہے، مومن مسکراتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے بادشاہ نے بلا لیا، اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں سردار ہوں، اور یہ بھی بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام رشتے میں میرے بھتیجے ہیں۔ کہتے ہیں اس نے پھر بڑے سوالات کیے، تو چونکہ میں اس وقت دوسرے گروہ میں تھا، مخالف گروہ میں، تو جب بندہ مخالف ہوتا ہے تو وہ حق میں دلیلیں تو نہیں نہ دیتا۔ کہتے جتنی انہوں نے باتیں پوچھی، چونکہ میں مخالف گروہ میں تھا تو میں نے دلیلیں اسی طرح کی دی، بات چونکہ صرف موضوع کی کرنی ہے۔ جناب ابو سفیان کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ پیسے آپ کو بتایا تو ہے، پیسے لینے تھوڑے ہیں یار، آپ حد ہو گئی ہے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی، یہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے۔ آپ جو اتنے پیار سے آئے بیٹھے ہیں تو یہ کئی لاکھ پیسوں سے زیادہ ہے آپ کا پیار۔ اور بات سنیں آپ توجہ سے، کسی کوئی بندہ پیسے شیسے لے کے نہ اٹھے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کئی باتیں ہوئیں، تو آخر میں اس نے مجھ سے ایک بات پوچھی، بادشاہ نے، اس نے کہا کہ یہ بتائیں یہ جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا؟ یہ میری بات کو آپ غور سے سمجھیں، اس وقت مخالف تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا کہہ دوں،
پھر سوچا یار یہ تو عرب کی وفاداری کے خلاف ہے. پھر میں نے سوچا میں کوئی اور بات کروں گا، معاذ اللہ شاعر ہیں جادوگر ہیں تو شاید کہ 2 منٹ کے لیے سوچے، پر حضور نے جھوٹ بولا ہے، یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. کہتے میں سوچ رہا تھا تو بادشاہ پھر دوبارہ بولے، کہنے لگے سردار بتاتے کیوں نہیں، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے چھڑی اٹھا کے دوبارہ زمین پر رکھی، میں نے کہا بادشاہ سن وہ میرے بھتیجے ہیں. گویا کہنے لگے کہ وہ میرے سامنے ان کی ولادت ہوئی، میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا، چچا کے گھر میں بھی دیکھا، سیدہ ختیجہ کا دولہے بنے بھی دیکھا، ان کی گود میں 4 شہزادیوں کو کھیلتے بھی دیکھا. میں نے دیکھا کہ میرے سامنے کریم محبوب کے مقدس بال سفید ہوئے، مخالفت اپنی جگہ پر، لیکن بادشاہ ایک بات حق ہے کہ اس محبوب کی زبان سے جب بھی جملہ نکلا حق اور سچ ہی نکلا. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. جھوٹ نہیں بولنا میرے دوست، آج عہد کریں اپنے ساتھ، جھوٹ نہیں بولنا، زندگی میں سچی بات کریں. دیانت آپ کو سچ بول کے سکون ملے گا، دیانت دار رہیں گے سکون ملے گا. آپ سچ بولتے ہیں مطمئن رہتے ہیں یار میں نے ٹھیک بات کر دی، اور جہاں آپ خلاف واقعہ بات کرتے ہیں بے چینی ہوتی. یہ حضور کی سنت ہے، زندگی میں کبھی جھوٹ، سچی بات کریں، جو ہے بس وہی کہیں، آگے ادھر ادھر ہونے کی ضرورت. دوسرا حضور کی ایک عظیم سنت ہے، وہ ہے دل کو صاف رکھنا. یہ نا بلا وجہ آپ کو پتہ ہے کسی بندے کا یہ بٹن ٹوٹ جائے نا، ایک ویسٹ کوٹ کا یا کرتے کا ایک بٹن ٹوٹ جائے تو پوری محفل میں کسی کو پتہ بھی نہ ہو اس کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، پر جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، یار میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے. تھوڑی سی مٹی یہاں لگ جائے نا ماتھے پہ، رخسار پہ، کسی جگہ، تو کسی کو پتہ بھی نہ ہو، جس کو لگی ہوتی ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ تھوڑا سا بھی ظاہر پر بندے کے بوجھ ہو تو بندہ بے چین ہوتا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا دل نہیں لگتا، بور بڑا ہوتا ہوں، بے سکون رہتا ہوں، یہ بھی غور کریں، اگر باطن پر کوئی بوجھ ہو نا، روح پر کوئی بوجھ ہو، روح پر بھی بوجھ ہوتے ہیں، حسد بھی ایک بوجھ ہے، عداوت بھی ایک بوجھ ہے، کسی سے کینہ رکھنا یہ بھی ایک بوجھ ہے، کسی بندے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا جاننا یہ بھی ایک بوجھ ہے. باطن پر اگر بوجھ ہو نا، بوجھ دھبے ہوں تب بھی بندہ بے سکون رہتا ہے جب تک وہ دھبا اتر نہ جائے. اپنے دل کو صاف رکھنا شیشے کی طرح. بندوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے نہیں ہوتی، بس ہو گئی تو معاف کر دے، ختم ہو گئی بات. کسی سے غلطی، وہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے بیٹے کے آگے 2 بیٹے ہیں نا، اس کے سسرال والوں سے جو منگنی کے ٹائم غلطیاں ہوئی تھیں وہ آج بھی اسے یاد ہوتی. او بس کر، اب تو تیرے پوتے بھی ہو گئے، تو معافی دے دے سسرال والوں بیچاروں کو. لیکن ہماری طبیعت ہی نہیں، وہ جب لڑائی ہوگی شروع سے بات شروع کر لیں گے. او بس کر یار، وہ پرانا ہو گیا دور، گزر گیا، اب چھوڑ دے چیزیں.